ایک روایت یہ ہے کہ یہ چڑیل تھی اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ شری بدت کی بہن تھی، لیکن مجھے اس جو بدھا کے جو فیچرز ہیں وہ مونس ہی کے لگتے ہیں۔ وہ دیوتا نہیں بلکہ ایک دیوی کی شکل میں وہاں پر ہے۔ راگ بدھا یا کارگا راگ اس لیے مشہور ہوا کہ وہ کارگا کی طرف روڈ جاتا ہے تو وہ کارگا مشہور تھا۔ اور اسلامی جب فتوحات ہو گئی اور یہاں لوگ مسلمان بننے لگے تو اس وقت اس کا نام امسار تھا، یعنی امسار کا مطلب ہے کہ حکمرانوں کی رہنے کی جگہ۔ اور شری بدت بھی کوئی دیو نہیں تھا، کوئی جن نہیں تھا۔ وہ شری بدت کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ایک کہانی سناتے ہیں، وہ بھی افسانوی طرز کی ایک کہانی ہے۔ جو اس کے اصل حقائق ہیں وہ تو جو ماہرین ہیں انہوں نے آلریڈی دکھا ہوا ہے۔ باقی ہلکا سا میں آپ کو اس کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ یہ یکشنی کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 5ویں صدی عیسوی سے لے کر 11ویں صدی عیسوی تک اس زمانے سے یہاں موجود ہے۔ اب اس تاریخ کو ہم کھنگالیں تو اس سے بھی آگے 5ویں سے بھی آگے اب اس کے آثار ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ چائنا سے آئے جو آپ کے سیاح تھے یہاں سے گزرے، اور کہا جاتا ہے کہ 3ویں صدی عیسوی میں جو چائنا کا پہلا جو سیاح آیا تھا وہ اسی بدخشاں کے راستے سے ہوتا ہوا آیا تھا، اور اس نے گپس میں بھی چند آثار قدیمہ کی جو ہے نا وہ نشاندہی کی۔ اور اس کے متعلق یہ کہتا ہے کہ اس نے اسی کارگا کے راستے دریل کا سفر بھی کیا۔ اگرچہ اس میں واضح نہیں ہے لیکن یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ اس نے کارگے کے تھرو جو ہے وہ، اور اس نے اسی حوالے سے یہ کارگا بدھا کے جو ہے نا وہ نشاندہی ہو جاتی ہے، تو وہ غالباً 3ویں صدی عیسوی ہی لگتا ہے۔ تو یہ تاریخی جو حقائق ہیں وہ تاریخی جائزے سے قیاس کے ذریعے انسان اخذ کر سکتا ہے۔ حتمی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ واقعہ یہ جو ہے فلاں عیسوی سے تھا اور یہاں موجود ہے، فلاں نے بنوایا تھا، یا فلاں کی حکم سے یہ کام شامل ہوا تھا۔ اس کو وثوق سے ہم کوئی نہیں کہہ سکتے، لیکن ماہرین نے جو بات بتائی ہے جن پر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ یہ 5ویں صدی یا 6ویں صدی عیسوی کے آثار ہیں یہ بدھا۔ اس کے علاوہ اس کے متعلق بہت ساری کہانیاں بھی مشہور ہیں، جو اس کو آپ فسانہ کہہ سکتے ہیں یا اس کو شنا میں ہم کہہ سکتے ہیں، شلو کے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب یہاں پر تاریکی چھائی ہوئی تھی، اندھیرا تھا۔ اندھیرا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، نہ ان کو اتنا شوق تھا، تو اس لحاظ سے انہوں نے مختلف کہانیاں گڑھیں اس بارے میں۔ کسی نے کہا یہ دیو ہے، کسی نے کہا یہ چڑیل ہے، کسی نے کہا یہ کچھ اور ہے۔ تو اس کی کہانی جو ہے ہمارے شنا لوگ کہانیوں میں مل جاتی ہے۔ تو اس کے متعلق جو کام ہوا وہ یہاں پر ایک برٹش دور میں ایک چیف کلریک تھے، اس کا نام تھا غلام محمد۔ اس نے فیسٹیول اور لوک کہانیوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ 2 روایات ہیں اس کے بارے میں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ چڑیل تھی اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ شری بدت کی بہن تھی۔ تو دونوں صورتوں میں ہم دیکھیں تو یہ مونس کے زمرے میں ہی ہے، چڑیل بھی مونس اور
اور شری بدت کی بہن کے حوالے سے بات ہو سوچا جائے تو بھی مونس. تیسری بات جو میرا آبزرویشن ہے، اب اس میں شاید ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن جب میں نے دیکھا اس اپنی جو راگ بدھا جسے کہتے ہیں، بدھا مذکر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے جو فیچر میں نے دیکھے ہیں وہ بدھا کے تو نہیں لگتے ہیں. یہ میرا ایک مشاہدہ ہے، اس میں اختلاف رائے کسی کو ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اس جو بدھا کے جو فیچرز ہیں وہ مونس ہی کے لگتے ہیں. وہ دیوتا نہیں بلکہ ایک دیوی کی شکل میں وہاں پر ہے. اور میرا قیاس یہ ہے کہ بدھ مت کے دور میں وہ دیوتا جو ہے وہ بنایا گیا، وہاں ایک عبادت کی جگہ بنائی گئی تھی پوجا پاٹ کے لیے، اور اس کے جو فیچرز ہیں یہاں پہ جو جگہ ہے ابھی تو بہت اونچی لگتی ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس وقت وہ جگہ جو ہے وہ سلوپ میں ہو یا اپنا ہموار ہو. تو ان کی ایک عبادت کی جگہ تھی جہاں وہ روحانی فیض حاصل کرتے تھے اپنا، تو پوجا پاٹ کے لیے انہوں نے ایک جگہ بنائی تھی. میرا قیاس یہ ہے. باقی راگ بدھا یا کارگا راگ اس لیے مشہور ہوا کہ وہ کارگا کی طرف روڈ جاتا ہے، تو وہ کارگا مشہور تھا. اصل میں یہ ہے چھوٹی کے علاقہ ہے جہاں پہ یہ بدھا جو ہے وہ کنڈا ہے. اور اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ کب کا تو ہم نہیں کہتے ہیں، یہ میں نے کہا نا 6ویں صدی سے یہ یہاں پر ہے، اور اس وقت سے بدھ مت جب یہاں سے چلا گیا اور یا رائج تھا تو اس وقت سے یہاں موجود ہے. یہ میں تفریح نہیں تھا، یہ بدھ مت زمانے کی عبادت گاہ ہے، بلکہ کہیں مندر تھا. تو صرف آپ کو یہ میں ہنٹس دے سکتا ہوں کہ یہ جو ان کا تجزیہ کیا گیا ہے، ان سب کا پیریڈ جو بتایا گیا ہے وہ 5ویں صدی عیسوی سے لے کر 10ویں صدی عیسوی تک یہ درمیان میں یہ بنے ہوئے ہیں. تو اس وقت یہ جو بلکہ یہاں تک ہے کہ وہ ایک بڑی ایک سلطنت تھی پٹولا دیوا شاہی کی، اور نام اس کا بلور تھا، اور اس میں بڑی جاندار صوبے تھے، جیسے ہاتھونا کا ذکر ہے، جیسے گلگتا کا ذکر ہے، جیسے آپ کا ہنیسارا کا ذکر ہے، اور اس سے بہت ساری چیزیں ہیں. اگر ان پہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کا ٹائم جو ہے نا وہ شاید اس کی زیادہ دے دے. تو ان سب کا آپس میں لنک ہے. تو بدھ مت کے آثار ہیں، یہ بدھ مت کے آثار ہیں، اور بدھ مت کی تہذیب کی نشاندہی کرتے ہیں. یہ اور کچھ نہیں ہے، یہ کوئی کہانیاں یا افسانوی چیزیں نہیں ہیں. یہ آبادی تو بہت پرانی ہے، اور اس کے بعد جو اس کا اصل نام جو ہے نا وہ نوپورا نہیں ہے. اس کا اصل نام جو تھا امسار ہے. امسار کب کا بنا ہے؟ یہ جب فتوحات ہو گئی، اور اسلامی جب فتوحات ہو گئی اور یہاں لوگ مسلمان بننے لگے، تو اس وقت اس کا نام امسار تھا. یعنی امسار کا مطلب ہے کہ حکمرانوں کی رہنے کی جگہ. تو اس کو ایک زمانے میں ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، وہ اس کو امسری کے لفظ سے یاد کرتے تھے، اس ایریا کو امسری. بعد میں کہتے ہیں کہ چترال سے کوئی شاہ نامی کوئی سلطان آیا تھا جس کے 2 بھائی تھے، تو انہوں نے یہاں پر آ کے اس علاقے میں سکونت اختیار کی. تو ان کا شاہ کے نام کی وجہ سے نفور تھا، ایک کا نام وہ کچھ اور تھا، تو تیفور شاہ تھا. تو انہوں نے اس کو بدل کر نفور بنایا. نفور بگڑتے بگڑتے اردو طرز میں نپورا بن گیا. یہ جو بدھ مت کے جو وہ لوگ جن جو پیروکار تھے اس زمانے کی بات کریں، وہاں تو اس وقت تو سب ہم سارے بدھ تھے نا، بدھ پرستی کے. تو مذہب بدھ پرستی تو صاحب آج مسلمان ہیں، ہم لوگ سارے مسلمان ہیں، تبلیغ سے مسلمان ہو گئے یا جیسے بھی ہو گئے یا کہیں سے آگے تو مسلمان ہیں. تو آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں. اس وقت سارے بدھ تھے، بدھ مذہب کے ماننے والے تھے، تو سارے بدھسٹ تھے. تو اب بدھسٹ کا کام کیا تھا؟ ہمارا کام کیا ہے؟ مسجدیں بنانا، خانقاہیں بنانا، ماتم سرائے بنانا. ہم بنا رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، در گلیوں میں بنا رہے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ مقابلہ سخت ہو جائے. تو اس زمانے میں وہ اپنی تہذیب
کو اجاگر کرنے کے لیے بھی اپنی مذہبی رسومات کرتے ہوں گے. اب جیسے ہیزل سٹوپا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا وہ تھا، وہ جہاں پہ وہ ان کے بادشاہوں کے خزانے رکھے جاتے تھے اور ان کے جو مردے شردے اندر رکھے جاتے تھے. تو اس کے بارے میں بھی ایک دو روایتیں ہیزل سٹوپا کے بارے میں. خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ اس وقت بدھ کی آبادی تھی. انہوں نے میں نے کہا نا کہ عبادت کے لیے انہوں نے بنایا تھا اور اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. نہ یہ چڑیل ہے، نہ یہ کوئی جن ہے، نہ یہ دیو ہے. اور شری بدت بھی کوئی دیو نہیں تھا، کوئی جن نہیں تھا. وہ شری بدت کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ایک کہانی سناتے ہیں، وہ بھی افسانوی طرز کی ایک کہانی ہے. شری بدت ایک حکمران تھا، مقرر شدہ حکمران تھا، اور پٹولا دیوا شاہی کے زمانے سے ان کا سلسلہ چلا آ رہا تھا. ایک تسلسل تھا جن کو مسلمانوں نے یا آگے جو شہزادے آگے جنہوں نے حملہ کیا گلگت پر، تو انہوں نے اس کو یہاں سے اس کا تختہ الٹ دیا. اس کے الٹنے کے بعد جو ہے حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی، تو انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے.